الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بغنی بیسر ساما مددی قبلہ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ و شکستہ رات پشتی محب کے خواجے اسلام ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوہ گر حضرت علامہ سید محمد اللہ حسینی صاحب، حضرت علامہ مفتی آصف رضوی صاحب، حضرت علامہ فیضانی صاحب، حضرت علامہ برکاتی صاحب، برادر اکبر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی بونا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح نامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشکل خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا
اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل سنی دعوت اسلامی متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام ایک روز عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے بہت بڑے بڑے خطبہ، علماء اور دانشوروں کو سماعت فرما لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا مفکرانہ خطاب آپ اور ہم سب سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر بے باکی کے ساتھ انسان جو جرائم کے اندر ڈوبا چلا جا رہا ہے اور گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت موجود ہوتی ہے تو پھر انسان جرائم کے اڈوں کو آباد نہیں کرتا، بلکہ وہ عبادت خانوں کو آباد کرتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ساری حکمتوں کا عظیم گنجینہ ہے۔ حکمتوں کی جڑ کو اللہ کی خشیت کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ ایک انسان جب اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا دل خود بخود گناہوں کی طرف سے اچاٹ ہونے لگتا ہے، اس کا دل گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنے لگتا ہے، اس کے دل کا رشتہ گناہوں سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے جڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کو دو قطرے بڑے پسند ہیں۔ نمبر ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ جب انسان جام شہادت نوش کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو جو خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ کو یہ دو قطرے پسند ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کلام کی شان یہ ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کا اسلوب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے خون کے قطرے سے پہلے اس آنسو کا ذکر فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آج اللہ کی خشیت دلوں سے رخصت ہوئی، آج اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے رخصت ہوا۔ زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جرائم کے اڈے جو آباد کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خشیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں خدا کی محبت ہوگی وہیں اللہ کی خشیت ہوگی۔ اللہ کی محبت کی نشانی اللہ کی خشیت ہے۔ آج ہم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن ہمارے دلوں میں خشیت کہاں ہے؟ محبت کی نشانی علامت خشیت ہے، خشیت الہی ہے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی خشیت سے، خوف سے رونے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے برابر، اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل لگتا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اندازہ فرمائیں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں رونے کو کتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہم وزن سونا خیرات کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ایک آنسو اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سے خوف کرنے والے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے دو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے نیکی کرنے پر اسی کی مثل 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرنے پر 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خدا کے خوف کی بنیاد پر 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، گناہ کو ترک کرتا ہے تو گناہ کے ترک کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، خدا کی دوستی کی بشارت دی گئی ہے۔ آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ جو جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور پوری کائنات میں، اللہ کی کائنات میں خدا سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے، خدا سے سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ذات آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا و مولا، خاتم النبیین، قائد المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے وہ ڈرے جو گناہ کرتا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے وہ ڈرے جو اللہ سے محبت کرتا ہو۔ پہلے تو اللہ سے کس تصور سے ڈرنا چاہیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں انسان تو سانپ سے بھی ڈرتا ہے، انسان تو دشمن سے بھی ڈرتا ہے، تو اللہ سے ڈر اور خوف کا مطلب کیا ہے؟ انسان سانپ سے بھی ڈرتا، دشمن سے بھی ڈرتا، اور انسان اپنے باپ سے بھی ڈرتا۔ کیا فرق ہے؟ سانپ سے ڈرنے میں اور باپ سے ڈرنے میں کیا فرق ہے؟ سانپ کے ایذا پہنچانے کا اور اس کے موذی ہونے کا انسان کو یقین ہے، اس لیے وہ سانپ سے ڈرتا ہے۔ دشمن کے ایذا پہنچانے کا اور اس کے موذی ہونے کا انسان کو یقین ہے، اس لیے دشمن سے ڈرتا ہے۔ لیکن باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ باپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس سے پیار ہے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا قبلہ و کعبہ ناراض ہو جائے۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو ماؤں کی حد ہی نہیں رکھتا، اس کی وجہ یہ ہے جب اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر اس کی محبتوں کو حد میں کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ جہاں ساری حدیں ختم ہو جائیں اس کی محبتیں ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ہم اللہ رب العزت سے کیوں ڈرے؟ اللہ سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ یار ناراض ہو جائے۔ صوفیہ فرماتے ہزاروں عذاب کی تکلیفیں ایک طرف ہے، لیکن اصل میں یار کی
کی ناراضگی کی تکلیف ایک طرف ہے، اللہ رب العزت نے جن کو عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے، اللہ نے جن کو عذاب سے محفوظ کر لیا ہے، وہ لوگ کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ جن کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا وہ کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ اس لیے کہ کہیں یار ناراض نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، ایک مقام پر چند اصحاب نے شادی کے حوالے سے، وظیفہ زوجیت کے حوالے سے، گوشت کھانے کے حوالے سے، چربی کھانے کے حوالے سے، اچھے کپڑے پہننے کے حوالے سے جب یہ کہہ دیا ہم یہ ساری لذتوں سے دور ہو کر کے جو ہے وہ رہبانیت کی زندگی گزاریں گے، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس سے رسول اللہ کے دل کی خشیت اور خوف کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ آقا ارشاد فرماتے ایک مقام پر، میں سب سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اور جس کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف اور خشیت کرے گا۔ ایک مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہیں، تو جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کی خشیت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا عالم کون ہے؟ بلکہ اللہ اکبر، کائنات میں کسی کی سند کسی ادارے سے ملتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی علم کی سند کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا، جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آدم کو اتنا سکھایا کہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، تو جانے آدم کو کتنا سکھایا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ سکھانے والا سکھانے میں بے مثال ہے، اور سیکھنے والا سیکھنے میں بے مثال ہے۔ شاگرد اگر بدھو ہو تو باصلاحیت استاد اچھے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ قابل بنا دیتا ہے ناقابل کو، لیکن اگر شاگرد بھی لائق ہو اور استاد بھی لائق ہو تو پھر سیکھنے سکھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بلا تمثیل سکھانے والا اللہ احد ہو اور سیکھنے والا خاتم النبیین ہو تو پھر اس کے بعد علوم کا عالم کیا ہو۔ بلکہ ان کی علم کی بات آئیے تو عرض کریں، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو پوچھو پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے ہے؟ توجہ ہے، آپ کو اتنا علم کہاں سے ہے؟ مولا مشکل کشا باب مدینۃ العلم سید السادات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب حضور کو ظاہری آخری غسل دیا تو پلکوں پہ، بھووں پہ اور ناف میں جو پانی بچ گیا تھا اسے کپڑے سے خشک کرنے کی بجائے میں نے اپنی زبان سے چوس لیا۔ بدن رسول کا پانی چوسنے کی برکت ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں، تم مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ فرمایا تم زمین کے جتنے رستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ جس کی ناف کے پانی کے قطرے چوس کر علی کے علم کا عالم یہ ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے علوم کا عالم کیا ہوگا۔ تو جو جتنا زیادہ علم والا ہوتا ہے اتنا
اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، اب سنو حضور کی خشیت کو، جو میرا اصل عنوان آج کی اس محفل کے حوالے سے مجھے حکم ہے. اللہ کے رسول کی خشیت اور خوف خدا کی کیا کیفیت تھی، اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی، سنیے کون مجرم، گنہگار، سیاہکار، بدکار تو کہے لگائیں، اور جو سید المعصومین ہو اس کی خشیت ربانی اور خوف الہی کا عالم کیا ہے. فرماتی ہیں جب کبھی آسمان پر گڑگڑاہٹ سنتے، آسمان پر جب کبھی گڑگڑاہٹ سنتے یعنی بادلوں کے گرجنے کی آواز سنتے، تو اللہ کے رسول اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنے بے چین ہو جاتے کہ کمرے میں چلنے لگتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا بادل کے گرجنے کی آواز سے. آقا نے فرمایا حضرت ہود کی قوم پر جو عذاب آیا، میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ میری امت پر وہ عذاب نازل نہ فرما. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ایک مرتبہ سورج گہن کی نماز کے وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے رسول پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے ہچکیاں بن گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے، مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان جیسے نوجوان کچھ اصحاب حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں امی جان، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کوئی عجیب سی بات بتائیں، کوئی عجیب سی بات اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں. ام المومنین فرماتی ہے ان کی ہر بات ہی نرالی تھی. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. فرمایا ان کی ہر بات نرالی تھی. کہ ان میں سے کوئی نرالی بات بتائیں. اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے. میری باری کا دن تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لحاف کو شرف و بخشا. میں بطور مفہوم بہت محتاج جملے میں اما عائشہ صدیقہ کے الفاظ کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں. انہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ الفاظ نہیں کہتا، میں صرف اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری سماعتیں باطہارت رہیں، ہماری سماعتیں تقدس سے ادھر ادھر نہ ہٹیں. ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی ہیں حجرے میں تشریف لائے، لحاف کو شرف و بخشا. ایسے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحاف کے بعد اما عائشہ صدیقہ پاک کو شرف عطا کریں، آقا نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہو جاؤں خدا، کیونکہ باری آپ کی تھی. بہت خاص نقطے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین کی باری کی شب میں جان عبادت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو، اذن تم دیتی ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں. اس سے کیا پتا چلا کہ بیوی کا حق کتنا اہم جانا جا رہا ہے کہ نفل عبادت سے پہلے اس بات پر بیوی کو راضی کیا جا رہا ہے کہ اب ہم خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے. کہاں ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو بستر پر سسکتا چھوڑ کر پوری رات انٹرنیٹ پر گزار دیتے؟ بیوی موجود ہے، اس سے بات کرنے کی بجائے فون لے کر بیٹھ جاتے. موبائل سے لوگوں کو محبت کتنی ہے، بیوی کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، ماں باپ کی موجودگی ہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے، بیانات چل رہے پھر بھی ہاتھ میں فون ہے.
مسجد کے اندر ہے پھر بھی ہاتھ میں فون. انسان کی طبیعت کس قدر ڈوب چکی ہے مادیت کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے، مختار کائنات ہے. اللہ نے پوری کائنات کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لیے، بیوی کا حق بتانے کے لیے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اپنی خواہش پر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں. ام المومنین کا جملہ بھی سنیے، حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا. جملے کا تقدس اندازہ کریں، جملے کی ندرت پہ قربان جائیں. ایسا لگتا ہے جیسے اردو ادب یا عربی ادب کی کروڑوں رانائیاں ام المومنین کے اس ایک جملے پہ قربان ہوتی نظر آ رہی ہیں. فرماتی عرض کرتی ہیں میں اپنی خواہش پر حضور آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں حضور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور جب تلاوت قرآن شروع کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کیا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو برستے تھے. اللہ اکبر. انسان یوں محسوس کرے جیسے ساون بھادو میں بارش کا نزول ہو رہا ہے، داڑیوں سے قطرے نچھاور ہوتے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور زمین بھیگ جاتی ہے حضور کے آنسو کی وجہ سے. کبھی توجہ تو کریں، کبھی غور تو کریں. کون رو رہا ہے خدا کی خشیت کی وجہ سے؟ کون رو رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے؟ کون رو رہا ہے امت کے گناہوں کو یاد کر کے؟ کون رو رہا ہے امت کی اس شیاری کو یاد کر کے جس کو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین بنایا، جس کو جان عصمت بنایا، جس کو شان عصمت بنایا. خدا کی عزت کی قسم جو ان کی نظر جس طرف اٹھ جائے تو گمراہوں کو اللہ اکبر وہ حفاظت کا معیار اور مقام نصیب ہو جائے کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اس کے خشیت کے رونے کا عالم. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ یوں بیان فرماتی ہیں ایسے روتے تھے کہ داڑھی سے آنسو نچھاور ہو کر زمین پر پڑتے تھے اور زمین بھیگ جاتی تھی. ام المومنین فرماتی ہیں صبح کے وقت تک یہی منظر رہا، یہی حال رہا. حضرت سیدنا بلال صبح کے قریب آئے اور اللہ کے رسول کو روتا دیکھ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اتنا رو رہے ہیں. اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کی اگلی اور پچھلوں کی بخشش فرما دی، آپ اتنا رو رہے ہیں. تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بلال میں کیوں نہ روؤں؟ اس لیے کہ آج اللہ نے مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی. بے شک جو لوگ زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے تو خدا کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کا حال یہ ہے وہ زمین اور آسمانوں میں غور کرتے ہیں، اللہ اکبر پیدائش میں غور کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، بیکار پیدا نہیں فرمایا اور تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور پھر فرمایا بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو آنسو ہی سے بجھایا جا سکتا ہے. جہنم کی آگ کو آنسوؤں سے ہی بجھایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف اور خشیت کا یہ عالم اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب ایک طرف چلتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چند بال سفید ہو گئے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال، روایتوں میں آتا ہے بعض بزرگوں نے لکھا ابھی 12 کے قریب کچھ بال حضور کی داڑھی شریف کے سفید ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، اس پر ذرا توجہ کر لیں، غور کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر حضور آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ میدان محشر کا ذکر۔ اندازہ فرمائیں۔ اب یہاں پر ایک بات بہت خاص، وہ طاقتور ہستی، تھوڑی اس پر آپ توجہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں تو ذرا آپ کو اندازہ ہوگا۔ پورا محشر جس کی شان کے اظہار کے لیے بپا ہونا ہے، اس لیے کہ کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، کوئی کہتا ہے اس لیے، اس شان کی طبیعت یہ کہتی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ محشر ان کی شان کے اظہار کے لیے منعقد ہو رہا ہوں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جن صورتوں میں قیامت کا، حشر کا، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک حدیث پاک اور ہے، حضور پر جب کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے ظاہری طور پر، تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ پر بظاہر کچھ کمزوری کے آثار دیکھتے ہیں۔ فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی۔ سید المعصومین پر آخر ان صورتوں کا اتنا اثر پڑا کہ حضور اپنے لیے فرما رہے ہیں اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ آئے ہوتے تو ہم کبھی یہ بیان کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ ہمارے اندر ہمت تھی، حضور کی بات نقل کر رہے ہیں۔ سوچو جس کے لیے کائنات بنی ہے، وہ قیامت پر کا ذکر سن کر اللہ رب العزت کے کلام میں فرمانے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی، جس کے صدقے میں اربوں خربوں انسان جس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن کے اشارے ابرو پر لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جن کے ہاتھوں میں جنت کی کنجیاں دے دی گئی، جو جنت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا جن کے ساتھ وعدہ ہے، مقام محمود جن کو نصیب ہوگا، خدا کے عرش پر جس کو جلوس کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اللہ اکبر، جس کے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء جمع ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور میری قوم کے جوانوں کا حال یہ، زنا کے اڈے آباد کرنے کے بعد، شراب کے اڈے آباد کرنے کے بعد، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کے بعد، ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے کے بعد، سود کے دھندے کرنے کے بعد، ہر جرم جرائم اور پاپ کرنے کے بعد، لوگ بڑے فخر سے کہتے ارے مولانا کیا ہوگا قیامت میں، اللہ تو رحیم و کریم ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان صورتوں نے جس میں قیامت کا ذکر ہے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ہم بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اتنی سستی جنت کو سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جلسے میں سبحان اللہ کہہ دو اور جنتی ہو جاؤ۔ کتنی سستی جنت بنا لی، ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ، ان کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ۔ جن کے چہرے کو دیکھ دکھا کر کے جنت بانٹتے ہو، ان کے جنت میں جانے کی بھی آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، لوگوں نے جنت کو کتنا سستا سمجھ لیا ہے۔ آؤ اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے، آخر حضور نے یہ کیوں فرمایا؟
کہ ان صورتوں نے اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کمزور کر دیا، تو شاید اس کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لیتے، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن لیتے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے، فرمایا زیادہ روتے اور کم ہنستے، اور یہاں تک فرمایا تم اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، زنا کے اڈوں پر جانا تو دور کی بات، حلال طور پر اپنی بیویوں کے پاس بھی نہ جاتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، اور جنگلوں بیابان میں تم بھٹکتے رہتے۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ جو حضور کو دکھایا وہ ہمیں نہیں دکھایا، جو حضور کو سنایا وہ ہمیں نہیں سنایا، قیامت کی حقیقتیں، محشر کی حقیقتیں جو حضور جانتے وہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم چین سے ہیں، ورنہ نرم گدوں پر ہمیں نیند کب آتی۔ آج حال یہ کہ نرم گدوں کے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت جان لیتے تو شاید نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی۔ آج اچھا پیٹ بھر کے کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اگر قیامت کی حقیقت جان لیتے تو شاید ہمیں کھا کر کے نیند نہ آتی، ہم کھا کر بھی تڑپتے رہتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، میرے امام کیا چوٹ کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اور کہتے ہیں اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا بر سرے بازار ہم۔ یہاں بیٹھے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے نہیں ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم تو بالکل یقینی جنتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ 5 وقت کی نماز، تہجد، یہ میدان محشر میں کچھ نہیں ہے۔ آئیے ذرا محشر کا جو حضور فرما رہے نا کہ میں جو جانتا ہوں، آئیے ذرا اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک مرتبہ سیدنا کعب احبار، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ توریت، انجیل اور سابقہ آسمانی کتابوں کے بڑے جید عالم تھے۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی بات تم سنا دو کہ میرے دل میں اللہ کا خوف مزید بڑھے۔ حالانکہ فاروق اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہ بات کہنے سے پہلے فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر اللہ کے خوف سے مسلسل رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جیسے پانی بہنے سے کیسے نشان پڑ جاتا ہے، ویسے حضرت فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، گال پر۔ کچھ لوگوں کو یہ مبالغہ لگتا ہوگا نا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اس لیے مبالغہ لگتی ہے باتیں کیونکہ ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے۔ ہمارا تعلق تو مسجد میں بھی اللہ کے دین سے نہیں رہتا، ہم تو مسجدوں میں بھی دنیا دار ہیں۔ جس قوم نے مسجد میں بھی دنیا دار رہنا ہے، اس قوم کا دین سے کتنا تعلق ہے۔ جو نماز بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، پوچھو ان سادات سے، علماء سے، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے؟ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بیٹا نصیب ہو جائے؟ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بچوں کو رشتہ مل جائے؟ بتائیں تو صحیح، اگر آپ نے مقصد کے لیے نماز پڑھی تو وہ عبادت نہیں بلکہ تجارت ہے۔ جس عبادت کا صلہ مانگ لیا گیا وہ عبادت نہیں ہے، وہ تو تجارت ہے۔ عبادت کہتے اس کو ہے کہ کرنے کے بعد کہ اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ ہم نے تو عبادت کے نام پہ تجارتیں کی ہے۔ ارے ہم اپنی نماز پر غرور اور گھمنڈ کر رہے ہیں۔ اٹھاؤ، مسلم شریف حدیث پاک موجود ہے، جس کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، جبریل بھی ویسی نماز نہ پڑھ سکیں۔ ایسی نماز ہے مصطفیٰ جان رحمت کی نماز، جس کی نماز میں آرے نماز ہے، جان عبادت ہے۔ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ جس کے سجدوں پہ سجدے ناز کرتے ہو، پوچھو مسلم شریف اٹھا کے جب وہ سلام پھیرتے تھے نماز کا تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔
خیال ہے جو سید العالمین جانے نماز کا سلام پھیر کر کس بات پہ استغفار ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، استغفار کس بات پہ ہو رہی ہے؟ یعنی نماز خدا کی ہے اور نماز لانے والے رسول نماز کے بعد توبہ کریں۔ سید المعصومین افضل العبادات کے بعد استغفار کرتے ہیں، اور میری قوم کو گناہ کے بعد بھی استغفار کی توفیق نہیں۔ کتنے دیندار اندازہ لگا لیں، وہ افضل العبادات کو انجام دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفر 3 بار، حضور کی سنت ہے۔ ہم لوگ الگ الگ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی، میں کسی وظیفے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ غلط مت رنگ مت دینا، لیکن حضور کی سنت، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جیسے سلام پھیرا 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سید المعصومین جس کا چہرہ دیکھ کر صحابیت کا منصب نصیب ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ۔ نماز کے بعد ہمارا دن سے کتنا تعلق رہ گیا بتائیے؟ اور کعب احبار کو فاروق اعظم کہتے ہیں، کعب ذرا وہ بات بتاؤ میرے دل میں اللہ کا خوف اور اچھا ہم وہی تقریریں سننا چاہتے ہیں جس میں ہمیں بالکل سستی جنت ملے، ہمیں سستی جنت چاہیے، لیکن ایک بات آپ سے کہہ دوں، جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا 1857 کے بعد کی جماعتوں نے مشکل کیا، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آپ آسان کر رہے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، کیا امام کی فکر ہے، دیکھیے دونوں باتیں کہی، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، اتنی سستی ہے جنت، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ یہ فکر رضا ہے، یہ ہے نہ اتنی مہنگی ہے جو 1857 کے بعد والوں نے مہنگی کر دی، اور نہ اتنی سستی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ فکر رضا ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ جس کا ہاتھ خالی وہ کیا مول چکا ہے؟ تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی خدا سے عرض کرے کہ تو راضی ہے کیونکہ ہماری نمازیں اس قابل الٹی سلٹی ٹوٹی پھوٹی جس میں وضو بھی درست نہ۔ اگر ایک اچھا عالم وضو چیک کر لے تو ہمارا وضو پتہ نہیں اس کے معیار پہ صحیح نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، تو وہ علیم و خبیر جب چیک کرے گا وضو، اس وقت ہمارے وضو کی پوزیشن کیا۔ یہاں تو بہت نازا ہے اپنی عبادت۔ فاروق اعظم جیسی ہستی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، حضرت کعب سے کہتے اچھا کعب مرتبے میں بھی کم ہے کیونکہ وہ تابعی ہیں، عمر میں بھی کم ہیں کیونکہ آپ کے بیٹوں کی عمر کے ہیں، تو اور جناب کعب سے فاروق اعظم مجھے وہ بات بتا میرا خوف بڑھے۔ اب وہ کعب تھے نا، اب حضرت کعب کی بات پوری کرتے ہیں جلدی جلدی۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین، قیامت کا دن جب ہوگا میدان محشر، جس کے لیے ہم بہت الگ الگ تصور قائم کیے، بے شک اللہ کریم ہے، بے شک رحیم ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیور بھی ہے، اس سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب ایک بار کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے تو نام لیا، میں نام نہیں لوں گا لیکن میں اس کا مفہوم پیش کر دوں گا تاکہ آپ کو اور ہمیں معرفت مل جائے کہ خشیت کس چیز کا نام ہے۔ حضور آپ اتنا روتے کیوں اتنی بات؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے محبوبوں میں سے کسی محبوب اور مقبول بندے کو جہنم میں ڈال دے تو اس سے پوچھے گا کون کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے کسی محبوب اور مقبول بندے، جو اس کا محبوب مقبول بندہ ہو، اگر اپنے مقبولوں میں سے محبوبوں میں سے وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ پھر کتنا خوبصورت انداز میں حضور نے سمجھایا یہ ظلم نہیں ہوگا۔ کیوں ظلم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دوسروں کی ملکیت میں تصرف کرنے کو ظلم کہتے ہیں، جو اپنی ملکیت میں تصرف کرے یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ سب تو اس کی ملکیت ہے، سب تو اس کی مخلوق ہے۔ تو جناب کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب میدان محشر بپا ہوگا، اس محشر میں اللہ پاک
فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کو لاؤ، تو میدان محشر میں جہنم لائی جائے گی۔ تو جناب کعب کہتے ہیں کہ اللہ پاک حکم دے گا جہنم کو لانے کا، اور جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر اس کو فرشتے کھینچتے ہوں گے، اور جب جہنم پہلی مرتبہ سانس لے گا تو اس کے شرارے ایسے اٹھیں گے کہ اس کو دیکھ کر کے سب لوگ چیخ پڑیں گے، اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو حضرت کعب کہتے ہیں میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ لوگوں کے سینے سے دل نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ یہ محشر، یہ آقا فرما رہے نا کہ یہ میدان محشر اور قیامت کی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، وہ یوں کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر، جہاں پر بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر نہیں ہوگی۔ وہ ہے میدان محشر جس کے بارے میں ہم نے بہت عجیب و غریب تصورات قائم کر رکھے کہ چلو جو چاہو کرو، بخشے تو جائیں گے، جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ بابا ایک لغزش پیغمبرانہ کا صدور ہوتا ہے تو جنت سے باہر آتے ہیں، اور کروڑوں پاپ کرنے کے بعد ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کوئی خدا کی رحمت پہ غور کرنے والوں، اس کی غیرت پر بھی تو غور کرو۔ اس جیسا رحیم کوئی نہیں ہے، اس جیسا غیور بھی کوئی نہیں۔ جب حضرت داؤد سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو داؤد اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے آنسوؤں کی جگہ گھاس نظر آتی ہے، تو عرض کیا کہ دیکھ تو صحیح میں کتنا رویا، تو جواب آتا ہے رونا تو یاد ہے، لغزش پیغمبرانہ یاد نہیں۔ جب محبوبوں کے لیے اتنی غیور ہیں، ایسے محبوبوں کے لیے اتنے غیور ہیں، کیا بھول گئے بدر کا قصہ؟ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے صحابہ کرام کو کس انداز سے جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ اس محبتوں کے اندر عتاب کی آمیزش بھی تھی، جس کے بعد آنسو نہ تھمتے تھے۔ بھول گئے یہ سب؟ مجھے بتاؤ ہم کہاں ہیں؟ کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے۔ اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روٹی حلق میں پھنس جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میدان محشر میں جبکہ سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ننگے بدن، بغیر ختنہ شدہ، میدان محشر میں جبکہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور آسمان آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت انسان کے دل حلق میں اٹکے ہوں گے۔ جہنم کی دوسری سانس پر یوں ہی تھوڑی فرمایا کہ ان صورتوں نے، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی۔ پھر فرماتے کعب احبار امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے، عوام تو عوام، خواص تو خواص، معصوم لوگ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی شان کیا ہوگی میدان محشر میں؟ خدا کی خشیت کی وجہ سے۔ یاد رکھنا کتنی بھی بڑی ہستی ہو، وہ خشیت میں جتنا اپنے آپ کو عاجزی کریں گے ان کے مرتبے بڑھیں گے۔ ان کی توہین نہیں ہے، یہ ان کے مرتبے ہیں۔ دوسروں میں ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خشیت ہے، اور خشیت محبت کی نشانی ہے۔ جتنی خشیت بڑھے گی اتنی محبت کو معراج نصیب ہوگی، یہ بات ہے۔ جب وہ تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی محشر میں اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر عرض کریں گی، مولا تو نے مجھے طور کی جانب بلا بلا کر پیار کی باتیں کی، من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، مولا تو نے مجھے کلیم بنایا، مجھ سے پیار کی باتیں کی، آج تو کلیم کو موسیٰ کو امان عطا کر۔ نماز کا میٹر ہی نہیں ہے، نماز تو مسلمان کو پڑھنا ہی ہے، حلال تو کھانا ہی ہے، یہ معصومین کی شان ہے میدان محشر میں، جس کے لیے ہم تصور کرنے کے ایک بار سبحان اللہ کہہ کر بھی آپ بخش دیے۔
پھر چاہے ہمارا پوری زندگی غسل بھی درست نہ ہو، پھر ہمیں پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، پوری رات زنا کے مناظر دیکھتے ہوں، اللہ اکبر، معصومین کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے اللہ آج وہ شان کلیمی جو دی تھی اس کا واسطہ مجھے امان عطا کر۔ اور دوسرا جملہ حضرت موسیٰ کا یہ ہوگا، آج موسیٰ تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس موسیٰ کو امان دے دے بس۔ حضرت ابراہیم خلیل جنہوں نے کعبۃ اللہ بنایا، اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، حضرت ابراہیم اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے، اے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو نے مجھے خلیل بنایا، اس مقام خلت کا واسطہ مجھے صرف امان دے دے۔ آج کے دن ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، صرف مجھے امان عطا فرما دے۔ یہ میدان محشر ہے، وہ گھاٹی آنی ہے، وہ مقام آنا ہے، وہ منزل آنی ہے۔ اس کے بعد حضرت کعب نے دیکھا کہ امیر المومنین فاروق اعظم کی حالت غیر ہو گئی، ہچکیاں بن گئی روتے روتے، تو کہنے لگے امیر المومنین جب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی یہ، حضرت موسیٰ و ابراہیم کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ کنواری پاک مریم سے پیدا ہونے والے عیسیٰ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر عرض کریں گے، اے اللہ تو نے مجھے کنواری بتول مریم سے بن باپ کے پیدا کیا، دم جبریل سے پیدا کیا، مولا آج عیسیٰ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا ہے تجھ سے، آج میں جناب مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، جناب مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا میری ماں کے لیے بھی صرف تو عیسیٰ کو آج امان دے۔ آج عیسیٰ امان چاہتا ہے، آج عیسیٰ کو امان دے دے۔ فاروق اعظم کی روتے روتے ہچکیاں بندھی، کہنے والے کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کی جان نکل جائے گی۔ تب حضرت کعب نے پھر کہا، امیر المومنین جب جہنم لایا جائے گا محشر میں اور بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، بیل کی ناک کے 2 سوراخ ہوتے، تو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا جہنم کو، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سر کے بھیجے کھول کھول کر کے ان کے پیروں پر گریں گے ناک کے ذریعے سے۔ یہ محشر ہے، یہ میدان محشر۔ انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، سید الانبیاء کہہ رہا۔ ہمارے امیر، ہمارے قائد، جن کی گفتگو انقلاب آفری گفتگو ہم نے آپ نے سننا ہے، اور جن کی گفتگو سن کر ہماری آپ کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب آتا ہے، اور جس کی گفتگو کو سن کر عشق رسول کے حوالے سے دنیا بھر میں انقلاب کی لہر دوڑی ہے، وہ عظیم خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے سن کر ہم خود آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بس 2 جملوں میں اپنی بات پوری کر دیتا ہوں اور بات مکمل۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، امیر المومنین جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق کی طرف، تو مغرب میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے بھیجے ان کے سروں میں کھولتے ہوں گے اور ناک کے ذریعے سے وہ گرتے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کعب احبار نے جب دیکھا کہ فاروق اعظم کی حالت غیر ہو گئی، تو فاروق اعظم کو حضرت کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اگر کوئی بندہ 70 انبیاء کے برابر بھی میدان محشر میں اعمال لے کر آئے، حالانکہ ایک نبی کے برابر کوئی غیر نبی کا عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ جناب صدیق کی ایک نیکی کو فاروق اعظم نہ پہنچ سکے ساری نیکیوں کو لے کر، ہے نا؟ تو یہاں صدیق کی نیکی کی اتنی اہمیت ہے، تو پھر نبی کی نیکی کا کیا حال؟ لیکن صرف اہمیت بتا رہے کعب احبار، اور سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، امیر المومنین اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا میدان محشر میں، تو اس دن وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے، اپنے عمل کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے عمل کو کمتر سمجھے گا۔ اسے کہتے ہیں میدان محشر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود
سورہ واقعہ اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضور کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے، اور ہمارا کیا عالم ہے۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت کہتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں سچی خشیت، سچا خوف پیدا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔